اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تمام گناہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا۔ یعنی اگر بندہ شرک کر لے اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کیا، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ روئے زمین پر جو انسان ظلم کرتا ہے اپنے نفس پر یا کسی اور پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک چیز عطا کیا، ہر نعمت عطا کی، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور اس کے بعد اگر کسی نعمت کو ہم کسی اور کی طرف منسوب کریں، ہم کسی اور سے اللہ نے مرادیں مانگیں، کسی اور سے اولاد مانگیں، کسی اور سے دعائیں مانگیں، کسی اور سے ہم مدد مانگیں، اور جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی یہ ہمیں دینے والا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتا ہے جب وہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم مقام کسی اور کو کھڑا کرنا، اللہ کے جیسا کسی اور کو سمجھنا، یا کسی اور سے دعائیں مانگنا، کسی اور سے اولاد طلب کرنا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ظلم ہے، جبکہ ان تمام چیزوں کا دینے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے، اور جب ایک انسان دوسرے سے مانگتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر دنیا کے اندر بھی اگر ہم نے کوئی شخص ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، اور پھر اس احسان کو اگر ہم کسی اور کی طرف منسوب کریں تو ہم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ شخص بہت ہی برا سمجھتا ہے کہ میں نے اسے دیا، میں نے اس پر احسان کیا، میں نے اس کی مدد کی، اور وہ کسی اور کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے، وہ بہت ہی برا محسوس کرتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک چیز کو عطا کیا، ہر ایک نعمت ہمیں دی، تو ہم اس کو جب کسی اور کی طرف منسوب کریں گے، ہم اس نعمت کو کسی اور سے جوڑیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اولاد فلاں نے دی، فلاں بابا نے دی، یا پھر فلاں نے ہماری مرادیں پوری کی، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ ظلم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نعمتوں کو منسوب کرے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر ایک نعمت کو پوری کرنے والا ہے، ہماری مرادوں کو پوری کرنے والا ہے، ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، ہر ایک جگہ پر ہر ایک مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اسے انسان کو بچنا چاہیے، اور ہر وقت اسے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم شرک سے پاک رہیں، شرک سے بچے رہیں، ہمیں اس سے محفوظ ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، الہ العالمین ہمیں شرک سے بچائے، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ دنیا روئے زمین پر
سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والوں کو کبھی بھی اپنی شرک کرنے والوں پر اپنی رحمت نازل نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہم اس سے بچیں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کریں کہ الہ العالمین ہمیں شرک سے بچائے، اور خود سے یہ بچنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ہم شرمندگی سے بچ سکیں، اللہ تبارک و تعالی کے ہم فلاح و کامیاب ہو سکیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شرک کی آلودگی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔